الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جو ہمارے خالق ہے، رازق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی رحمت تامہ و کاملہ افضل البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. محترم ناظرین، اللہ کا ہم پر احسان ہے، کرم ہے، اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کے تذکرے کی توفیق عطا کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. محترم ناظرین، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفوا الشوارب، مونچھوں کو نہ چھوڑو، کتروا دو. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت نے ارشاد فرمایا، من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، جو مونچھوں کو نہیں کترواتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر، وہ اسلام کی روش پر نہیں ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ مونچھوں کو کتروائے، مونچھوں کو نہ چھوڑے. روایت کا دوسرا جملہ، وَاعْفُوا اللُّحَىٰ، داڑھی کو نہ چھیڑو، داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دو. البتہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ حضرات ایک مٹھی سے زائد داڑھی کے بال کو کاٹ دیا کرتے تھے. حالانکہ یہی لوگ احفاء اللحیہ کے روایت کرنے والے ہیں. ان کا یہ فعل گویا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا یہ فعل احفاء اللحیہ کی تشریح ہے. اسی لیے بہت سے علماء کے نزدیک ایک مٹھی کی داڑھی کی مقدار فرض ہے اور ایک مٹھی سے کم میں کاٹنا یہ خلاف سنت ہے. سنت کا یہ مطلب نہیں جو امت نے سمجھا ہے. داڑھی کا مسئلہ ہو بہو قربانی کی طرح ہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ مالداروں پر صرف سنت ہے، بلکہ امت محمدیہ میں قربانی کا حکم مالداروں پر واجب ہے. ٹھیک اسی طریقے سے داڑھی انبیاء کی سنت ضرور ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث کی وجہ سے اور بعض قرآنی آیات کی وجہ سے یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کا ہم نے عمل سنا، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت میں اس حد تک گزرے ہوئے تھے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی بیٹھا کر پیشاب کیا تھا، وہاں بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. جو حضرات اتباع سنت میں اس حد تک بڑے ہوئے ہو، کیا ان کا یہ فعل حدیث کی مخالفت پر مبنی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زائد داڑھی کاٹ دینا بھی احفاء اللحیہ کے معنی کو حاصل ہے. اور اسی لیے علماء نے اس پر زور دیا ہے کہ یہی سنت اور یہی افضل طریقہ ہے. جب ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی تو پھر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے طریقے کو بتلا دوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ایک اور روایت سے تائید کرتا ہے. عمرو ابن شعیب اپنے والد شعیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شعیب سے، اور حضرت شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من لحیته من ارضها وطولها. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب داڑھی لمبی ہو جاتی تو نیچے سے اور آگے پیچھے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو کاٹ لیا کرتے تھے. اس لیے علماء نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ ایک مٹھی کی مقدار ہی سنت ہے. جب ہم نے داڑھی رکھ لی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے متعلق سنت کیا ہے؟
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کان یکثر دہن رأسہ ویسرح لحیتہ بالماء، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داڑھی مبارک کو پانی کے ذریعے کنگھی کیا کرتے تھے. پانی سے کنگھی کرے یا نارمل کنگھی کرے، اتباع سنت کی نیت کر لے. جب آدمی کنگھی کرتا ہو پھر کیا عمل ہونا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینظر فی المرآۃ اذا سری لحیتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی داڑھی مبارک کو درست فرمایا کرتے تو آئینے کو دیکھ لیا کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر فی المرآۃ قال الحمد للہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں دیکھتے تو اس دعا کو پڑھ لیا کرتے تھے. اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ سنت کی نیت سے داڑھی میں پانی وغیرہ سے یا نارمل کنگھی کر لیا کرے. پھر آئینے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آئینے میں دیکھتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے اسے پڑھ لے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے والے کے لیے ایک تنبیہ بھی کی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رویفع لعل الحیات ستطول بک بعدی فاخبر الناس، شاید تیری زندگی میرے بعد طویل ہوگی تو لوگوں کو بتلا دینا، لوگوں کو خبر کر دینا. من عقد لحیتہ واستنجا برجیع دابہ وزمن، جس نے داڑھی میں گرہ لگائی، داڑھی میں جس نے گانٹھ لگایا یا جس نے جانوروں کے گوبر سے استنجا یا ہڈیوں سے استنجا کیا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے بڑی ہے. جو آدمی داڑھی میں گرہ لگائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس سے بڑا خسارہ، اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت فرما دے کہ داڑھی میں گرہ لگانے والا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. گوبر سے استنجا کرنے والے، اسی طریقے سے ہڈی سے استنجا کرنے والے کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی، محبت کے ساتھ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.